بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، برطانیہ میں کوئین الزبتھ دوئم لاسٹ تھرسڈے انتقال کر گئیں۔ جیسے ہی وہ فوت ہوئیں تو یہ خبر جو ہے یہ پھیل گئی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ کوئین الزبتھ دوئم وہ 1926 کو پیدا ہوئیں اور 2022 کو فوت ہوئیں۔ 96 سال کی اس کی عمر تھی اور تقریباً 70 برس اس نے وہ کوئین رہی۔ پاکستان میں اس پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لوگوں نے مختلف کمنٹس کیے، سوشل میڈیا پر بحث ہوتی رہی اور بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ کچھ لوگ تو اس کا شجرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ایک پوسٹ میں نے ایسی دیکھی کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے نوابوں، جگیرداروں، وڈیروں کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں کہ ملکہ برطانیہ فوت ہو گئی ہیں، کیونکہ ملکہ برطانیہ کے بڑوں نے، انگریزوں نے جب پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے اپنے جو ان کے مخبر تھے، ان کے جو وفادار تھے، ان کو بڑی بڑی جگیریں عنایت کر دیں۔ تو بعض لوگ پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ تعزیت کی جائے کہ ان کی ملکہ فوت ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے مختلف کمنٹس کیے، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اور موجودہ جو حالات ہیں دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے، دنیا کا سسٹم جس طرح چینج ہو چکا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہو رہی ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ دنیا کا سسٹم جو ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب اس میں کوئین الزبتھ جو فوت ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اس کا بیٹا پرنس چارلس جو ہے وہ کنگ چارلس بن چکا ہے۔ اس میں کچھ غور طلب چیزیں ہیں، ہمارے لیے سمجھنے میں کچھ باتیں ہیں، اس میں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، اسلامک ہسٹری بھی پڑھیں اور دنیا کی آپ ہسٹری پڑھ لیں۔ جہاں جہاں بھی بادشاہتیں تھیں، بادشاہ تھے، جب بھی کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس کے تخت کے جو وارث ہوتے، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، ان کے درمیان جنگیں ہوتی، اور جو طاقتور ہوتا وہ تخت پر بیٹھ جاتا۔ مسند پر وہی بیٹھتا جو زیادہ شاطر، زیادہ چلاک، یا جس کو زیادہ پبلک سپورٹ ہوتی۔ جب بھی کوئی بادشاہ فوت ہوتا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر ہم اسلامک ہسٹری کی بات کریں تو سلطنت عثمانیہ کا آخری دور دیکھیں، سلجوق سلطنت دیکھیں، مغلیہ سلطنت دیکھیں، سلطنت تیموریہ دیکھیں۔ جب بھی کوئی بادشاہ فوت ہوتا تو اس کے بعد محلاتی سازشیں شروع ہو جاتی اور تخت کے وارث جو ہیں وہ آپس میں جنگیں کرتے، اور اسی طرح پوری دنیا میں غیر مسلم بادشاہ بھی جب فوت ہوتے تو اس کے بعد یہی صورتحال ہوتی کہ تخت کے حصول کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی، جنگیں ہوتی، مختلف شہزادے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیتے، ان کے درمیان جنگیں ہوتی، پھر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے۔ دنیا نے ترقی کی، دنیا آہستہ آہستہ چینج ہو گئی۔ اب ویسٹرن ڈیموکریسی اتنی تبدیل ہو چکی ہے کہ یہاں پر انتقال اقتدار، یعنی جب اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے تو کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ہم تنقید تو کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئین الزبتھ فوت ہوئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی باتیں شروع کر دیں، لیکن آپ ان کا سسٹم تو دیکھیں کہ کوئین، یہ 26 برس اس کی عمر تھی جب یہ کوئین بنی، اور 96 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئی۔ 70 سال یہ برطانیہ کی کوئین رہی، فوت ہوئی ہیں تو اس کا بیٹا پرنس چارلس اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کا بھائی اینڈریو یا ڈیوڈ یا اس کے بیٹے ولیم یا ہیری، کوئی انہوں نے محلاتی سازشیں نہیں کی، آرام سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ یعنی دنیا کتنی چینج ہو چکی ہے کہ جو بادشاہ فوت ہوتے ان کے بعد اقتدار کے حصول کے لیے شہزادے یا اس کے ورثاء جنگیں کرتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں کیسے گرتی ہیں، کیسے بنتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں ایک بہت بڑے ادارے میں نومبر میں ایک تقرری ہونی ہے، نومبر 2022 میں، اور 1 سال سے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارا جو شاندار ادارہ ہے افواج پاکستان، اس کو کس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، سیاستدان، ہر طبقہ فکر کا جو لوگ ہیں
وہ اس پر بات کر رہے ہیں. کیا یہ باتیں سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے؟ میڈیا پر بات کرنے کی ایسی باتوں کے متعلق بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں امریکہ دیکھیں، چائنا دیکھیں، ایون انڈیا دیکھ لیں یا دیگر جتنے ممالک ہیں، وہاں پر جب اقتدار چینج ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی طرح ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے چائنا کا جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کون ہے؟ امریکہ کا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ برطانیہ کا، فرانس کا. وہ ٹھیک ہے اداروں میں لوگ چینج ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، بعض لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ نیا افسر آ جاتا ہے. لیکن جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا دنیا میں کہیں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہسٹری کتنی بدل چکی ہے، دنیا کتنی، یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ کتنی چینج ہو چکی ہے کہ ان چیزوں سے میٹر نہیں کرتا. ابھی لاسٹ تھرسڈے کوئین فوت ہوئی ہے، یہاں کا نظم و نسق ویسے ہی چل رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج ویسے ہی کر رہے ہیں، کوئی محلاتی سازشیں نہیں ہو رہی. اگر یہی چیز پاکستان میں ہوتی تو ہر طرف ادم مچ چکا ہوتا، صحافی میدان میں کود چکے ہوتے، سیاستدان، لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہوتے کہ یہ اس کو بنا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس کا حق ہے، یہ ترمیم چینج کر دی جائے. یعنی پاکستان میں دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کے جانور بہہ گئے، مال مویشی، لوگوں کا اناج جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اور پاکستان میں ساری جو ہے حکومت کی مشینری وہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، عمران خان کو سیاست سے کک آؤٹ کر دیا جائے، اس کو لے آیا جائے، یہ حکومت گرا دی جائے. یعنی لوگوں کی فکر نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ اقدامات نہیں ہے. بیرونی ملک کے امداد کے ہم منتظر ہیں، لیکن محلاتی سازشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. سیاستدانوں کے پاس اربوں روپیہ ہے سیاستدان خریدنے کے لیے. ابھی یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، یہاں پر ملٹی بلینز آف ڈالر کی یہ گیم پڑی ہے، لیکن لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ بھوکے مرے ہیں. اور ابھی میں آپ کو عدالتی نظام پر اگر میں بات کروں تو آج کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان میں ناظم جوکھیو جو کہ ایک صحافی تھا، اس کو قتل کر دیا گیا سندھ میں. اس کی ماں نے دہائیاں دی ہے عدالت میں کہ مجھ پر پریشر ڈال کر مجھ سے انگوٹھے لگوا لیے گیا صلح نامے پر. یہ ہے پاکستان کا عدالتی سسٹم. یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ تنقید تو ہم بڑی کرتے ہیں، تنقید تو ہر آدمی اس طرح کرتا ہے جیسے اس کا کوئی یہ حق ہے، لیکن ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتے، اس سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. کچھ سوالات ہیں جو ہر آدمی آج کل پوچھ رہا ہے. یہ جو سیاستدان آج ایک دوسرے کو جفیاں ڈال رہے ہیں، یہ 14-15 جماعتیں، کل تک تو یہ کہتی تھی کہ ایک دوسرے کو یہ کرپٹ کہتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. سوشل میڈیا پر جا کر، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، ان کے بیانات پڑے ہیں، ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے تھے. آج یہ ایک دوسرے کے بائی بائی بنے ہوئے ہیں. کل تک یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کر آئی ہے، عمران خان سلیکٹڈ ہے. اسی طرح کہتے تھے نا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، عمران خان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کوئی پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، اس کو فوج اقتدار میں لے کر آئی ہے. اور ابھی یہ 9 جو حلقوں پر الیکشن ہو رہا تھا، یہاں سے یہ باغ ہیں. اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، عمران خان کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں ہے، تو پھر یہ الیکشن لڑتے، یہ لیڈر آتے میدان میں، الیکشن لڑتے، اس کو ہرا دیتے. اگر وہ ہار جاتا تو پھر وہ گھر چلا جاتا، قصہ ختم ہو جاتا. یعنی یہ سیاستدان جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چلاک ہیں. دنیا میرے بھائیو چینج ہو چکی ہے، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، لوگ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کل تک تو تم کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، آج تم اس کو اقتدار میں لے آئے ہو. تو میرے بھائیو یہ سوچنے والی چیزیں ہیں. میں بات کر رہا تھا ملکہ یہ برطانیہ کے بارے میں کہ دیکھیں ملکہ فوت ہوئی، ان کا نیا بادشاہ بن گیا، ملک ویسے ہی چل رہا ہے، کوئی ہنگامے نہیں ہے، رسپیکٹفلی، پیسفلی یہ چیزیں چینج ہو گئیں. ہمارے ملک میں دیکھیں محلاتی سازشیں، یہ حکومت گرا دو، اس کو خرید دو، پیسے سے خرید لو. میڈیا کل تک جو ناچ رہا تھا کہ مہنگائی ہو گئی، 150 لیٹر پٹرول پر جو کہہ رہے تھے جی عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا، ملک تباہ ہو گیا، غریب آدمی مر گیا، ابھی یہ منافق، یہ حرام خور میڈیا خاموش ہے. سوری میں نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن ان کے لیے یہ لفظ کم ہے. یعنی کل تک یہ ناچ رہے تھے، پوری پاکستان میں انہوں نے ادم مچا رکھا تھا، لیکن اب خاموش ہیں کیونکہ ان کے آگے ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ خاموش ہے. غریب کا درد اب درد نہیں رہا. اب کیوں نہیں بات کرتے؟ اب مائک پکڑ کر کیوں نہیں لے جاتے؟ لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم یہ جو 234-235 روپے کا تم لیٹر پیٹرول خرید رہے ہو، ڈالر کا ریٹ آج کا دیکھیں، گندم کا ابھی بحران آنے والا ہے ابھی 2 ماہ بعد. یہ حالت ہے پاکستان کی. اور ہماری جو حکمران ہے، ہماری حکمران کی مشینری جو ہے حکومت کی، وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہے؟
تو میرے بھائیو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. برطانیہ کا سسٹم دیکھو، دنیا کے دوسرے ممالک کا سسٹم دیکھو، وہاں پر آرمی چیف کا وہ جو ان کو اقتدار سنبھالتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ملکہ برطانیہ فوت ہو، اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا، اینڈ آف سٹوری. ملک ویسے ہی چل رہا ہے. اور ہمارے ملک میں دیکھیں کہ اقتدار جب پہلے سے ہی اس کو خرید لو، اس کو پیسے دے دو، اس کو ساتھ ملا لو، یعنی اربوں ڈالر سیاستدان جو ہے وہ خریدنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو میرا ان تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں نا کہ بھئی تعمیری کام پر اپنا وقت صرف کرو. دنیا چینج ہو چکی ہے، دنیا کا سسٹم دیکھو اور اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.